اور خوش قسمتی، کامیابی اور جو مثبت مواقع ہیں نا ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اس کے لیے تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں، یہ کائناتی اشارے آتے ہیں، اس طرح کے انرجیز آتی ہیں اور یہ بڑی جلدی ان انرجیز کو محسوس کرتے ہیں، یہ ان کو پک کرتے ہیں، یہ انڈکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو یہ کام میں لے کے آتے ہیں۔ یا جو ہورائزن ہوتا ہے نا، افق، وہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ یہ تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں، ان کا افق بہت وسیع ہوگا۔ یہ چاہیں گے کہ بہترین تعلیم جو ہے یہ حاصل کریں، سفر جو ہے یہ کرنا پسند کرتے ہیں اور نئی سوچ کے مواقع جو ہیں بار بار ان کی زندگی میں آتے ہیں جو ان کو بابرکت بناتے ہیں، خوش قسمت بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی، آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے جو لے کے حاضر ہوں، یہ 4 بروج کے بارے میں ہے جو اس کائنات میں یا آن دس پلانٹ ارتھ، زمین میں رہنے والے جو افراد ہیں، ظاہر ہے سب کے سب بروج کے تحت آتے ہیں۔ تو 4 بروج ہیں جو بابرکت ترین کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ باقی جو بروج ہیں وہ خدا نخواستہ کوئی برکت نہیں رکھتے۔ ہر ایک برج میں اپنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک برکت جو ہے اس کو فل اپ کیا ہوا ہے، مگر یہ ہے کہ جب ہم کرتے ہیں نا اس کو کوالٹیٹیو اسیسمنٹ کرتے ہیں یا کوانٹیٹیو اسیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو ہم ظاہر ایک انالیسس جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس انالیسس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس میں کس چیز کی زیادتی ہے، کس میں کس چیز کی کمی ہے۔ تو یہ 4 بروج ایسے ہیں کہ جو آپ کو بتائیں گے کہ ان کو اگر بابرکت کہا جاتا تو کیوں کہا جاتا ہے، میں ریزن بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ حالانکہ یہ ہے کہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے جو چل رہا ہے، اور جو ایسٹرالوجی ہے، باقی علوم ہیں جس طرح بایولوجی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، نمرولوجی ہے، اس کے علاوہ اور ڈھیروں علوم ہیں، ان جیسا ہی ایک علم ہے مگر قدیم ترین علم ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیلکولیشنز کر کے ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے ایک کیا کہتے ہیں ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کے ساتھ سامنے آنا ہوتا ہے۔ جیسے علم رمل ہے، ہوا کرتا تھا، اب تو خیر وہ متروک ہو گیا، کہ دائرہ اور لکیر اس کے حساب سے جو ہے وہ ریڈنگز رملی گاؤں میں آیا کرتے تھے، اور جو بڑی بڑیاں گھروں کے باہر بیٹھ کے کوئی سبزی بنا رہی ہوتی تھی، کوئی بچوں کے سر میں تیل لگا رہی ہوتی تھی۔ اب تو خیر وہ ماحول ہے ہی نہیں گاؤں میں بھی، اب تو گاؤں بھی بڑے ماڈرن ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ وہاں پہ پھر ایک سائیکل پہ بندہ آ رہا ہوتا تھا، وہ رمل سے کوئی جو ہے وہ چیز حساب کتاب جو ہے وہ لگا کے بتاتا تھا۔ تو یہ قدیم ترین علوم ہے، انسان اپنے اپنے حساب سے استفادہ کرتا ہے۔ اب یہ جیسے آپ کہہ لیں جو لوگ کرتے ہیں نا سفر اس میں صحراؤں میں، یا اب دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر بھی، آپ جو نیویگیشن ہے یہ آپ دیکھیں کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا، علم نجوم سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ 12 قدیم ترین علم ہے، اور یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مہربانی ہوتی ہے نا، پھر اس علم سے یا کوئی بھی علم ہے اسے رہنمائی بڑی اچھی مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، علوم سارے کے سارے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اب اس کا استعمال کون کس طریقے سے کرتا ہے وہ اس کی اپنی ثوابدید ہے۔ علم نجوم علم ضرور ہے، ذائچہ جو ہے ایک علم ضرور ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو اگر ایک مسلمان مومن اپنے ایمان کا حصہ بنا لے گا نا، وہ کام ٹھیک نہیں ہے، وہ پھر شرک میں چیز چلی جاتی ہے۔ اس کو لیں، کیلکولیشن ہے، اٹ کین بی رائٹ اٹ کین بی رانگ، مگر یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر وہ رانگ کو بھی رائٹ کر دیتا ہے، اور جب اس کا حکم ہوتا ہے تو رائٹ کو رانگ کر دیتا ہے۔ یہ ساری بات اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اگرچہ جو علم نجوم ہے نا وہ ہماری شخصیت اور زندگی کے ممکنہ راستوں میں کے بارے میں رہنمائی اللہ کے حکم سے ضرور فراہم کرتا ہے، لیکن یہاں پہ میں عرض کروں گا کچھ برج ایسے مانے جاتے ہیں کہ جو خاص طور پر سازگار قسم کی کائناتی
جو انرجی ہے، یہ اثرات ہیں اس کے تحت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو بروج ہیں اکثر اپنی زندگی میں ایک ایڈیشنل وقار، گسٹو، اضافی وقار کے ساتھ جو ہے وہ آگے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خوش قسمتی، کامیابی اور جو مثبت مواقع ہیں نا ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے. سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہ سب میں اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ ان کے جو اوپر اللہ تعالیٰ نے حاکم سیارے بنائے ہوئے ہیں، ان کے جو اثرات قائم ہوتے ہیں، ان کی فطری خصوصیات سے یہ معاملہ سارا جڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں عرض کرتا ہوں کہ کون سے وہ بروج ہیں جو کائنات کی خاص عنایت کے باعث سب سے زیادہ بابرکت سمجھے جاتے ہیں. سب سے پہلے فراوانی کو اپنی طرف کھینچنے والا جو برج ہے وہ برج ثور ہے، نمبر 1 پہ. ٹھیک ہے. اچھا، جو برج ثور ہے نا، اس کا حاکم سیارہ ہے وینس، زہرہ. ٹھیک ہے. اور جو اس کی حکمرانی ہوتی ہے، جو محبت، خوبصورتی اور فراوانی کا سیارہ ہے. اچھا، یہ ایسٹرولوجیکل ریزننگ جو ہے یہ بنتی ہے کہ اسی وجہ سے ایسٹرولوجیکلی جو ٹورس ہیں وہ مالی کامیابی یعنی فائنینشیل سکسیس اور اسٹیبلٹی کو اپنی طرف جو ہے متوجہ کرنے کی خاص صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹورینز ان کی مضبوط ارادے والی اور عملی فطرت جو ہے، ان کے محنتی رویے، یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ مل کے انہیں خوشحال اور پرسکون زندگی کی طرف اللہ کے حکم سے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان کے اندر ہم شارٹلی بتا دیتے ہیں، ویسے تو ڈیٹیل میں بات ہو سکتی ہے، مگر یہ ہے کہ مالی خوشحالی جو ہے وہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ دولت کو اپنی طرف کھینچنے کی قدرتی صلاحیت جو ہے یہ رکھتے ہیں، اور مالی تحفظ کہ بہت زیادہ یہ آپ کہہ لیں کہ قائل ہوتے ہیں. اور یہ کیونکہ سیکنڈ ہاؤس ہوتا ہے نا، سٹوریج کا ہاؤس ہوتا ہے، تو یہ مالی تحفظ کے قائل ہوتے ہیں بہت بہت زیادہ. اچھا، اس کے بعد پھر کیریئر میں ترقی ان کے جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو ملتی ہے. محنت اور لگن ان میں ہوتی ہے، اور اس کے باعث جو ہے ظاہر ہے القاسب و حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ جو محنت کرنے والا ہے، کام کرنے والا اس کا دوست ہے، تو یہ محنت اور لگن کے باعث ترقی اور کامیابی کے مواقع دیکھتے ہیں اپنی جابز میں، اپنے کاروبار میں. ٹھیک ہے. بڑی زبردست چیز جو ہے یہ ہے ان کے بارے میں. اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ریلیشن شپ جو ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ بیسس کے اوپر بنتی ہے. اس کی فاؤنڈیشنز یہ بڑی اسٹرانگ رکھتے ہیں ریلیشنز کی. وفادار ہوتے ہیں، خاکی برج ہے، وفادار ہوتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں اور ثابت قدم ہوتے ہیں، اور جو بھی رشتہ بناتے ہیں پازیٹیولی وہ دیر پا اور بڑا مضبوط بناتے ہیں. تو یہ ہو گیا پہلا برج یعنی ٹورس. اب اس کے بعد ہم دوسرا برج دیکھتے ہیں، چمکتا ہوا دمکتا ہوا برج اسد. اسد یعنی لیو. برج اسد کے اوپر جو رولنگ پلانٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ سن کو بنایا، شمس کو. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے زوڈیک سائن لیو، انہیں فطری طور پہ کیرزما یا آپ کہہ لیں کرشمہ یہ عطا کرتا ہے اللہ کی طرف سے. ان کے اندر اعتماد بے بہا ہوتا ہے، اور ایک بڑی روشن قسم کی توانائی جو ہے اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوئی ہوتی ہے. اور یہی خوبیاں جو ہیں ان کی انہیں کامیابی اور تعریف کا مرکز بناتی ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. اکثر جو ہے نا اسدی افراد، لیو لوگ، وہ اپنے آپ کو ویسے بھی پورٹرے کرتے ہیں اسپاٹ لائٹ میں، اور ویسے بھی یہ لوگ کسی نہ کسی حوالے سے اسپاٹ لائٹ میں آ جاتے ہیں، اپنے آپ کو اسپاٹ لائٹ میں پاتے ہیں، جہاں یہ ہوتا ہے کہ مواقع ان کے جو بلند ٹارگٹس ہیں، اہداف ہیں، ان کے عین مطابق ان کو اپرچونٹیز بھی ملتی ہیں. اچھا، جو زوڈیک سائن ہے نا لیو، اس کے لیے تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں، یہ کائناتی اشارے آتے ہیں، اس طرح کے انرجیز آتی ہیں، اور یہ بڑی جلدی ان انرجیز کو محسوس کرتے ہیں، یہ ان کو پک کرتے ہیں، یہ انڈکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کو یہ کام میں لے کے آتے ہیں. خاص طور پہ جو فنون سے ریلیٹڈ، آرٹس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، یا جو کیا کہنا چاہیے پیشہ ورانہ شعبوں سے منسلک لوگ ہیں نا، پروفیشنلز، بڑے شاندار طریقے سے اس انرجی کو یوز کرتے ہیں. اچھا، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے کیا کہنا چاہیے مقابلے میں زیادہ
جو ایفیشنسیز رکھی ہیں وہ کون سی ہیں چیزیں، میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بورن لیڈرز ہوتے ہیں، قدرتی قیادت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہے، اعتماد، فراخ دلی بھی بہترین ہوتی ہے ان لوگوں میں، اور اگر ان کے ذائقے میں اینگلز اور آسپیکٹس پازیٹیو ہوں تو آپ کمنٹس میں مجھے یہ کہہ دیں کہ جی نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کا ذائقہ پیدائش کس طرح ہے۔ یہ تو جنرلی ہم بات کر رہے ہیں نا اسد کی جو اوور آل آپ کہہ لیں کہ بابرکت ہونے والی جو پازیٹیو ٹریٹس ہیں ان کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اثر رسوخ رکھتے ہیں، بنا لیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو قابل تعریف بناتی ہیں۔ تعریفیں تو ساری اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ نے انسان کو بھی اپنا جو نائب ہے نا وہ بنایا ہے۔ اچھا، بہرحال وہ تعریف اتنی تو نہیں ہو سکتی جتنی اللہ کی ہے، مگر ایک خاص حد تک یہ ان کی جو قدرتی قیادت کی صلاحیت ہے یہ لوگوں کو ان کے بارے میں تعریف کرنے کے اوپر مجبور کرتی ہے کہ یار بڑا کمال لیڈر ہے، بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کریٹیو ایبلٹی، تخلیقی صلاحیت جو ہے، ان کی جو تخلیقی چمک ہے اکثر کامیابی اور شہرت کا باعث بنتی ہے، یہ چمکتے ہیں تخلیقی لحاظ سے۔ اس کے علاوہ پازیٹیو انرجی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ۔ آپ کسی صحیح والے یعنی اسدی بندے کے پاس، میل یا فیمیل کے پاس اگر بیٹھیں، بات کریں، کنسلٹیشن لیں، اس سے کوئی سیشن لیں، یا کسی ایسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوں جہاں پہ اسدی افراد قدرتی طور پہ زیادہ ہوں، تو آپ بڑی پازیٹیو انرجی جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ اسد کی جو گرم جوشی اور اعتماد ہے وہ دوسروں کو متاثر کرتا ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو خوش قسمتی ہے نا وہ زیادہ ان کی طرف جو ہے وہ پش کرتا ہے، یہ خوش قسمتی کو کھینچ لاتے ہیں۔ اچھا، تیسرا جو برج ہے وہ ہے سیجیٹیریس، برج کوس، ٹھیک ہے، اور یہ بڑا خوش قسمت قسم کا، مہم جو قسم کا، کیا کہنا چاہیے، بڑا تھرل لونگ جو ہے نا زوڈیک سائن ہے۔ اچھا، اس پہ جو رول کرتا ہے وہ جوپیٹر ہے۔ جوپیٹر کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسٹرولوجیکل رولر بنایا۔ ویسے تو ہر چیز کا حکمران بے شک اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، مشتری جو ہے جوپیٹر، وہ وسعت، خوش قسمتی جو ہے وہ لانے والا زوڈیک سائن وہ ہے، پلانٹ ہے۔ تو اس لیے سیجیٹیریس کو جو ہے وہ بابرکت جو ہے، ایک تو روحانیت سے بھی ریلیٹ کرتا ہے نا مشتری، سیجیٹیریس کو خوش قسمت بروج میں سے، بابرکت ترین بروج میں سے ایک برج شمار کیا جاتا ہے۔ یہ جو مشتری ہے یہ ویسے بھی حکمت، دانائی، عدل، انصاف، روحانیت سے ریلیٹڈ سیارہ ہے۔ اس کو آپ معلم فلک بھی کہتے ہیں، استاد بھی ہے، گرو بھی ہے، برہسپتی بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو سیجیٹیرینز ہیں ان کی جو پر امید اور مہم جو فطرت جو ہے، انہیں ہمیشہ ترقی اور دریافت کے نئے مواقع جو ہے اللہ کے حکم سے وہ فراہم کرتی ہے۔ ایکسپلور کرتے ہیں چیزیں، اور پھر یہ دنیا کے لیے چیزوں کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ فائدہ مند بن جائیں۔ اس وجہ سے بھی جو کائناتی انرجی ہے وہ ان کو بہت زیادہ ملتی ہے۔ کوس افراد جو ہیں اپنی جرت اور نئے تجربات کی خواہش کے ذریعے اللہ کی مہربانی سے اپنی قسمت خود بناتے ہیں۔ ان کی برکتیں عام طور پہ ان شکلوں میں سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلے پازیٹیو اپرچونٹیز جو ہیں یہ آتی ہیں ان کی زندگی میں، جوش و خروش، فلسفیانہ سوچ، دلچسپ تجربات اور ذاتی ترقی جو ہے وہ آتی ہے ان کی زندگی میں۔ جب بھی پازیٹیو اپرچونٹیز آتی ہے اس کو پراپرلی انکیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو ہورائزن ہوتا ہے نا، افق، وہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ یہ تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں، ان کا افق بہت وسیع ہوگا، یہ چاہیں گے کہ بہترین تعلیم جو ہے یہ حاصل کریں، سفر جو ہے یہ کرنا پسند کرتے ہیں، اور نئی سوچ کے مواقع جو ہیں بار بار ان کی زندگی میں آتے ہیں جو ان کو بابرکت بناتے ہیں، خوش قسمت بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ فطری طور پہ یہ آپ کہہ لیں کہ ان کا یقین بڑا زبردست ہوتا ہے۔ یہ یقین ہوتا ہے کہ سب کچھ بہتری کی طرف جائے گا، بہترین ہوگا، اور اکثر ان کا یہ سوچنا، یہ پازیٹیو انرجی ان کے حق میں سچ ثابت ہوتی ہے چیز، یہ مطلب اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم کرتے ہوتے ہیں بات زوڈیک کرتے ہیں نا ویکلی ہورoscope، تو ہم کہتے ہوتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، یہ پائسز کی بات اب کریں گے۔ یہ نا وجدانی خواب دیکھنے والا ایک ایسا زوڈیک سائن ہے کہ جس پہ مشتری یعنی جوپیٹر کی حکمرانی تو ہے، مگر بہت سارے لوگ اس کو نیپچون سے بھی پڑھتے ہیں، جو خوابوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مشتری بھی اور نیپچون دونوں۔
تو برج ہود جو ہے اس کو گہری وجدانی اور جذباتی حساسیت کی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ریزن ہے کہ جو ہوتی افراد کا روحانی دنیا سے نا ایک بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ ہوا کرتا ہے، اور ان کی جو اندرونی آواز ہے اکثر انہیں اللہ کے حکم سے درست سمت جو ہے وہ دکھاتی ہے۔ اندرونی آواز کا مطلب ہے ان کی جو انٹیوشن ہے، وجدان ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، ہوتی افراد چاہے میل ہیں یا فیمیل ہیں اکثر ایسی خوش قسمتی کا تجربہ کرتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں کہ معجزاتی قسمت ہے ان کی، ٹھیک ہے، جہاں مسائل کے حل اور مواقع بالکل صحیح وقت پر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایٹ ٹائمز لے کے آتا ہے۔ ان کے اوپر جو خاص بلیسنگز ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی تو میں نے عرض کیا کہ گہرا ان کا وجدان جو ہے بڑا گہرا ہوتا ہے، ان کی جو طاقت ہے وجدانی وہ بڑی گہری ہوتی ہے، اور اندرونی آواز پہ یہ ٹرسٹ کرتے ہیں، گٹ فیلنگ کے اوپر یہ بھروسہ کرتے ہیں، بھروسہ اللہ پہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آواز آ رہی ہے ہمارے اندر اس بات کے حوالے سے، اس بات کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، اور یہ بھروسہ کر کے پھر ڈیسیژن لیتے ہیں، اور انہیں زندگی میں موسٹ آف دا ٹائمز درست فیصلے کرنے میں یہ انٹیوشن جو ہے یہ اللہ کی مہربانی سے ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے بعد ان کی اسپرچل کنیکٹیوٹی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کریٹر کے ساتھ، کائنات کے ساتھ، وہ بڑی زبردست ہوتی ہے، اور آپ کہہ لیں کہ جو آکلٹ فورسز ہیں نا، پوشیدہ جو قوتیں ہیں، یہ ان سے بڑا پازیٹیولی جو بھی طاقت انرجیز ہوتی ہیں ان سے پازیٹیولی کام لینا جانتے ہیں۔ ان کا مائنڈ سیٹ جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا بنایا ہوتا ہے، اور غیر متوقع ان ایکسپیکٹڈ جو بلیسنگز ہیں ان کے لیے دے آر آلویز اوپن، یہ ہمیشہ اس یقین کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرنے والا، اللہ تعالیٰ بہترین کرنے والا، ان کا یقین بڑا شاندار ہوتا ہے، کنیکشن بڑا شاندار ہوتا ہے۔ میں اکثر ویڈیوز میں آپ کے ساتھ جو ویکلی اور اس کو شیئر کر رہا ہوتا ہوں، میں عرض وہی کرتا ہوں کہ آپ کا تعلق جس دین، مذہب، مسلک سے ہے، اپنا تعلق جو ہے نا وہ کریٹر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بہترین رکھے، تو دے آر دوز پیپل، ون آف دوز پیپل، پائسینس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، یہ بڑے رحم دل لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ہمدردی میں آتے ہیں، اور اکثر غیر متوقع طور پر اس کا ریٹرن جو ہے قدرت سے ان کو آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے نا صلہ رحمی کو، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے نعمتیں ریٹرن ہوتی ہیں۔ تو یہ جو 4 برج تھے میں نے ان کی بات کی، مگر یہ ہے کہ ہر برج جو ہے اپنی ایک منفرد خوبصورتی، خصوصیت کے ساتھ، ایک یا ایک سے زیادہ صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی محنت کو، اور اپنا کیا کہنا چاہیے جو ایفرٹس ہیں، آپ کی کوششیں جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بھی فرد جو ہے اپنی زندگی میں جو برکتیں ہیں اور کامیابی وہ لا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، کیونکہ دعا جو ہے نا وہ سب سے بڑا آپ کہہ لیں کہ ٹول ہے ہمارے پاس، ہمارے بیسٹ ایفرٹ کو کرنے کے بعد دعا کرتے رہیے، اور یقین رکھیں کہ جس خالق، مالک، معبود سے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اور وہ قبول کرنے والا بھی ہے، اور وہ معطی بھی ہے، عطا کرنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اپنے ویلیوبل کمنٹس دیتے ہیں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے، اور اگر آپ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو آپ کو اگر پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے کمنٹس ضرور دیا کریں پلیز۔ اس کے علاوہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسٹرالوجی جو ہے دیگر جس طرح قدیم علوم ہیں یا دیگر علوم ہیں، میتھمیٹکس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اور علوم ہیں، اس کو صرف علم کے طور پہ لیجئے، ایمان کا حصہ اس کو بنانا ایک مسلمان کے لیے غلط بات ہے۔ تو ریڈنگز جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور میں تو پریڈکشنز بھی کہنا مناسب نہیں سمجھتا، ریڈنگز ہوتی ہیں، ہم ریڈ کرتے ہیں، وی ٹرائی ٹو ریڈ اٹ آؤٹ what is being written in the stars, we just try، کوشش کرتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ بیسٹ رزلٹ جو ہے وہ آپ کو مل جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، اگر اس کے لیے آپ ذائچہ بنانا چاہیں
कोई गाइडलाइन लेना लेना चाहें, देखिए गाइडलाइन भी उस वक्त मिलती है जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है किसी भी चीज़ से। तो ये एक कदीम तरीन इल्म है, इससे गाइडलाइन जब अल्लाह की मेहरबानी होती है तो बहुत अच्छी मिल जाती है। अब अपने मामलात हैं, बच्चों के मामलात हैं, रिश्ते हैं, शादियां हैं, कारोबार है, सफ़र है, तालीम है, कोई भी उस हवाले से आप जायचा बनवाना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं स्क्रीन पे आ रहे हैं, इन पे आप कांटेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मसले मसाइल ज़िंदगी में हर इंसान के चलते रहते हैं, तो कुरान करीम रंग, रोशनी और खुशबू से उनके हल की तरफ भी जो है वो जाया जा सकता है। उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो दिए गए नंबर्स पे बुक कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है ये प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। कोई टॉपिक भी अगर आप सिलेक्ट करते हैं या सजेस्ट करते हैं, मुझे वो भी कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो अगर उसके ऊपर काम करने के लिए मुझे कहेंगे तो मैं वो टॉपिक देखेंगे जिसका मतलब आप कह लें कि मटेरियल फ़ायदा देने वाला होगा आप लोगों को, उसके ऊपर मैं ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से काम करूँगा। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।